تو اس کے لیے کلام مقدس میں سے چند ایک حوالہ جات لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پورے طور پر جان سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے مطابق اور نئے عہد نامے کے مطابق ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یا کس طرح دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضرور ہے کہ جو حوالہ جات ہوں گے میں چاہوں گا کہ کلیسیا میں سے جماعت میں سے پڑھے جائیں تاکہ وہ ہم کو ڈیپر انڈرسٹینڈ ہو سکے۔ تو آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں اس کا چیپٹر 9 2 کرنتھیوں 9واں باب اس کی 6 to 8 ورس میں چاہوں گا کوئی بھی جماعت میں سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے اور دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آمین۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن یہ بات ہے جو تھوڑا دیتا ہے، تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس ورس کے مطابق خدا ڈیمانڈ تو کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم دیں خدا کو، لیکن دوسری طرف خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کسی تنگ دستی سے، کسی دباؤ میں آ کے یا کسی غلط کنفیوژن یعنی غلط سٹڈی کی وجہ سے ایسے نہ دیں، بلکہ اپنے دل سے دیں اور خوشی سے دیں۔ لیکن جب ہم پرانے عہد نامے کے متعلق سوچتے ہیں وہاں پر تو دے یقی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دے یقی کی خداوند ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو کلام مقدس میں یہ بھی سکھایا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں توریت اور نبیوں کو صحیفے کو رد کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا۔ یعنی کہ توریت کی، پرانے عہد نامے کی جتنی بھی باتیں ہیں خداوند یسوع مسیح ان کو رد نہیں کرتے بلکہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت ہمارے دل میں آتی ہے تو وہ کنفیوژن پھر اسی جگہ پر ٹکی رہتی ہے کہ دے یقی کا بھی پرانے عہد نامے میں لکھا تو گیا ہے، یسوع مسیح نے کلام کو رد کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اس لیے وہ دے یقی ادھر کی ادھر ٹکی ہوئی ہے اور ہمیں دینا ہی چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت ساری ایسی کنفیوژن آتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں پرانے عہد نامے کے مطابق دے یقی خدا کی ڈیمانڈ ہے، یہ ضرور دینا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ دے یقی پرانے عہد نامے کے مطابق ہے، نئے عہد نامے کے میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں اگر نئے عہد نامے میں دے یقی کا ذکر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ نہیں دینا چاہیے، منع بھی نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر کے کچھ لوگوں کا یہ بھی منشور ہے کہ خدا تو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، یہاں تک کہ انسان کی ضروریات کو بھی چلانے والا وہ ہے، اس کو ہمارے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، ساری چیزیں تو خدا کی ہیں، ہر چیز کو بنانے والا تو خدا ہے، خدا ہمارے روپے پیسے کو کیا کرے گا، چونکہ اس کے تو ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ خود ہی کر سکتا ہے، تو ہمیں روپے پیسہ دینے کی ضرورت کیا ہے۔ ایسی بہت ساری اور بھی کنفیوژن ہے، بہت سارے کوئسچنز ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اس رزلٹ پر نہیں پہنچتے کہ خواہ ہمیں دے یقی دینی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ آج کے کلام مقدس کے مطابق ہم سیکھیں گے
पुराने अहदनामे के मुताबिक कि खुदा ने दे यकी की डिमांड क्यों की है, खुदा क्यों चाहता है कि दे यकी दी जाए और किस तरह दी जाए और कैसे दी जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराने अहदनामे के मुताबिक खुदा कितने परसेंट चाहता है कि लोग उसको दें? कोई बता सकता है? हम सभी जानते हैं कि खुदा 10% चाहता है कि हम उसको दें, लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाएं, गहराई से स्टडी करें, तो 10% नहीं बल्कि खुदा चाहता है कि 23.3% लोग उसको दें, ना कि सिर्फ 10%। लेकिन अगर हम उसकी डीपली स्टडी करते हैं तो फिर ये राज उभरता है, फिर हमें सीखने को मिलता है। खुदा अपने लोगों से डिमांड करता है कि बनी इसराइल के जो लोग हैं 23.3% हर जो लोग हैं उसको दें। तो आज खुदा के कलाम के रूह से हम सीखेंगे कि खुदा ने क्यों दे यकी का आगाज करवाया और खुदा कैसे चाहता है कि दे यकी खुदा को दी जाए और खुदा इस दे यकी से क्या करना चाहता है। हम जरूर खुदा के कलाम में से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अहबार लेविटिकस उसका 27वां चैप्टर 30 to 32 वर्स। कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ने में रहनुमाई कीजिए प्लीज। और गाय, बैल और भेड़ बकरी जो जानवर सिपाही की लाठी के नीचे से 30 से 32 प्लीज। और जमीन की पैदावार की सारी दायकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दायकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय, बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दायकी यानी 10 पीछे एक जानवर खुदा के लिए पाक ठहरे। कोई उसकी देखभाल ना करे कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना उसे बदले। और अगर कहीं कोई उसे बदले तो वो असल और बदल दोनों के दोनों मुकद्दस ठहरे और उसका फिदिया भी ना दिया जाए। आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर देखते हैं जो हमारे ज़हनों में ख्याल आता है कि रुपए पैसे से खुदा चाहता है कि हम दे यकी दें, रुपए पैसे से हम खुदावंद के लिए हदिया चाहते हैं। तो यहाँ पर इस हवाले के मुताबिक खुदा रुपए पैसा नहीं चाहता, बल्कि कंप्लीटली जो है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की जो हमारे पास सौगात होती है, खुदा उनमें से चाहता है कि दे यकी उसके हजूर लाई जाए। जैसा कि हमने इसमें से देखा है, और जमीन की पैदावार की सारी दे यकी जैसा कि आप सभी जानते हैं 10% को कहा जाता है। खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दे यकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा और उसमें से मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय, बैल और भेड़ बकरी या जानवर चौराहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दे यकी। यहाँ पर देखते हैं गाय, बैल, बछड़ों की दे यकी के तौर पर है, या एग्रीकल्चर की जो उनके पास इकट्ठा होता था उनकी खुदा यहाँ पर दे यकी मांगता है। लेकिन हमारे ज़हनों में ये सवाल उभरता है, हम सोचते हैं कि शायद रुपए पैसे की सूरत में खुदा दे यकी अपने लोगों से मांगता है। बनी इसराइल के टाइम में, उस टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ज़राइत पेशे से नहीं थे, एग्रीकल्चर के साथ जिनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो दूसरी मेहनत मजदूरी करते थे, उनकी जो फील्ड थी वो दूसरी थी। ये जो डिमांड थी ये सिर्फ ज़राअत महकमे एग्रीकल्चर के लोगों के साथ थी, या जिनके पास माल मवेशी थे, जानवर थे। लेकिन जो दूसरे लोग थे उन पर ये जिम्मेदारी आयद नहीं थी, उन पर ये कानून लागू नहीं था, बल्कि जो वो कुछ कमाते थे वो अपनी मर्जी से खुदावंद के हजूर ला सकते थे, थोड़ा लाए ज्यादा लाए, उनके लिए ये कानून लागू नहीं था। यहाँ पर 10% जो है खुदा एग्रीकल्चर और जानवरों, भेड़ बैल बकरियों के
दे यकी की डिमांड करता है। ये जो डिमांड खुदावंद क्यों करता है, खुदावंद को क्यों चाहिए, खुदावंद किस लिए लेना चाहता है, उसके लिए हम देखेंगे गिनती की किताब नंबर्स, उसका चैप्टर 18 21 to 24। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। गिनती 18वां बाब उसकी 21वें से 24वीं आयत है। कलामे खुदा में यूं लिखा है, गिनती की किताब उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत में, और बनी लावी को इस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा 18 बाब 21 से 24 प्लीज। ओके, थैंक यू। और बनी लावी को इस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इत्मा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दय यकीम और उसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमा इत्मा के नजदीक हरगिज ना ताना हो के गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाए, बल्कि बनी लावी खैमा इत्मा की खिदमत करें और वही उनका बारे गुनाह उठाए। तुम्हारी पुश्त तक पुश्त ये एक दायमी आइन हो, और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना हो, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दय युकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदा उनके हुजूर गुजराने उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दय की 10% थी, ये खुदा ने लावियों के लिए चुनी थी, काहनों के लिए चुनी थी, जो कि खैमा इज्तिमा में काम करते थे, और दूसरे लोगों को खैमा इज्तिमा में काम करने की इजाजत भी नहीं थी। ये जो लावी लोग थे, इनको बनी इसराइल की दूसरी प्रॉपर्टी में से, दूसरी जायदाद में से हिस्सा भी नहीं दिया जाता था। इसलिए ये जो दय यकी थी, खुदावन ने स्पेशली तौर पर लावियों के लिए, काहनों के लिए मखसूस की थी, ताकि उनको बनी इसराइल कौम के जो लोग हैं हर कोई इनको दे। ये जो दय लावियों के लिए दिया चुना था, काहनों के लिए चुना था, चूंकि वो खैमा इज्तिमा में काम करते थे। खुदावन जो भी हमसे डिमांड करता है पैसे की सूरत में, दय यकी की सूरत में, खुदा अपने ही लोगों की फिक्र करता है और अपने लोगों के लिए वो इस्तेमाल कराने की तरकीब देता है। ये जो 10% है, 10% है, जो खुदा ने लावियों के लिए चुना है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं डिटोरमी इस्तशना, उसका 14वां बाब 22 to 25। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है प्लीज। वो अपने गला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो या यकी देना, और तू खुदावन अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गला और मैन और तेल की दायकी को, और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पेलोटों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। और अगर वो जगह जिसको खुदावन तेरा खुदा अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो, और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दायकी को उस हाल में जब खुदावन तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहाँ तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेचकर रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझे चुने। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, ये दूसरी अलग किस्म की दय यकी है, 10% और है जो इसकी खुदा डिमांड करता है। उस जगह का यहाँ पर जो जिक्र है, और खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, और अपने गल्ला और मैल और तेल की वो दय यकी, और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पलोचों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। ये वो दय यकी है जो बनी इसराइल कौम के जो लोग खुद ही इसको खाते थे, लेकिन खुदावंद के हजूर इसको निकालना पड़ता था। जो खुदा की जगह चुनी गई थी, जिसमें खैमा इत्मा था और बाद में उसमें हैकल भी बनी, वहां पर जाके सेलिब्रेशन करना, सालाना तकरीब करना, जहां पर बनी इसराइल कौम के लोग इकट्ठे होते थे, और ये जो 10% है वहां पर अपनी चीजें खा पका कर इस्तेमाल करते थे।
یہ بھی ایک حکم کے طور پر خدا نے لاگو کیا تھا ان پر، تاکہ لوگوں کے درمیان خوشحالی ہو، لوگ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ بڑھے اور لوگ سیلیبریشن کر سکیں۔ یہ دوسری دہ یکی ہے جو 10% ہے۔ اس طرح 10% پہلے تھی جو لاویوں کے لیے چنی گئی تھی، اور یہ دوسری 10% ہے جو خود کھانے کے لیے خدا نے کہا خداوند کی اس جگہ پر مقام پر پہنچ کر، اور تیسری جو دہ یکی ہے وہ بھی خدا نے چنی ہے۔ اسی چیپٹر کو ہم دیکھیں گے اس کے 27 سے، اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کی مال کی ساری دہ یکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں سے جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے۔ میرے عزیزو بھائی اور بہنوں، یہ تیسری قسم کی دہ یکی ہے جس کو خدا نے ہر 3 سال بعد نکالنے کے لیے بنی اسرائیل کو ہم کو حکم دیا، تاکہ لاویوں کے لیے اور جو بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، جس میں ان کو ان کی دیکھ بھال کے لیے خدا نے اکٹھا کرنے کو بولا ہے۔ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے 10% کے بارے میں بنی اسرائیل کو حکم دیا ہے، لیکن اب ہم جب تھوڑا تفصیل کے ساتھ سیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 23.3% کا خدا نے حکم دیا، جو کہ اس کے لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ ہماری چرچ ہماری کلیسیا جبکہ 10% سے پریشان تھی، جب یہاں پر ہم نے دیکھا وہ تو 23.3% بن چکا ہے، تو ہمارے لیے 10% دینا مشکل تھا، تو 23% اب کیسے پے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے۔ بے شک یہ حوالہ جات ہماری پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جو دل سے خداوند کو نہیں دینا چاہتے، یا جو پریشانی سے جن کی ضروریات زیادہ ہے وہ خداوند کو نہیں فراہم کر سکتے، ان کے لیے یہ اور بھی زیادہ بڑا برڈن ہو جاتا ہے۔ ہم ایک مثال کے ذریعے سیکھتے ہیں، کلیسیا کے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی سیلری کا ویٹ کرتے ہیں جب سیلری مل جاتی ہے۔ ان میں سے ایک قسم کے جو لوگ ہیں، اس کو مثال کے طور پر ہم ایک آدمی کا نام سے مخصوص کر سکتے ہیں کہ ڈیوڈ نامی آدمی ہے، جس کو جب اس کو سیلری ملتی ہے تو اپنے گھر میں وہ کیلکولیٹر لے کر وہ ایک ایکسٹرا شیٹ لے کر حساب کرنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اس کو شروع سے سکھایا گیا ہے کہ خداوند 10% کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی سیلری میں سے 10واں حصہ جو خداوند کو لازمی ہی دینا ہے۔ جب اس کو سیلری ملتی ہے تو وہ سیلری ہاتھوں میں تھامے ہوئے بڑی مایوسی کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ اور بڑی پریشانی کے ساتھ کیلکولیٹر کو ہاتھ میں لیتا ہے اور کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا کے کتنے پیسے بنتے ہیں، لیکن دل سے وہ خوش نہیں ہے، مایوس ہے، چونکہ اس کی ضروریات بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی گروسری کو بھی دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے سارے بلز وغیرہ کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جب اس کو 10% نکال کے باقی بچتے کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے دل میں یہ بھی خوف ہے، اگر میں نے 10واں حصہ نہ نکالا تو خدا کا قرض مجھ پر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو میری گاڑی کا انجن سیز ہو جائے، میری گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں بھی ہماری فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، میں بھی کوئی بڑی آفت آ جائے اگر میں نہ دوں گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنا 10واں حصہ نکال دیتا ہے اور چرچ کو دے دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جو دوسری شخصیت ہے، ایک لیڈی کے نام سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارا نامی عورت ہے، وہ بھی اپنی سیلری ریسیو کرتی ہے، اپنی سیلری کو پکڑتی ہے، دیکھتی ہے، سوچتی ہے
اس کے بعد جب روپے پیسہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کو یسوع مسیح کی یاد آتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے، ایسا خدا ہے. جب میں پاپی تھی، جب میں بھٹکی ہوئی تھی، جب میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اس وقت یسوع مسیح نے مجھے چنا. اس وقت یسوع نے مجھے سنبھالا. اس کے دل میں یسوع کا پیار آتا ہے، یسوع کی یاد آتی ہے. وہ بھی اپنے سیلری کو لیتی ہے لیکن کیلکولیٹر یا ایکسٹرا شیٹ نہیں لیتی، حساب نہیں کرتی، بلکہ اپنے پیسوں میں سے سب سے نیا نوٹ $50 کا 50 یورو کا نوٹ لیتی ہے اور اس کو سائڈ پہ چرچ کے لیے رکھ لیتی ہے. اس کے دل میں کوئی دباؤ نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے. وہ پریشانی سے نہیں دے رہی بلکہ خوشی سے دے رہی ہے. میرے عزیزو، بھائی اور بہنوں، دونوں ہی چرچ کو دے تو رہے ہیں. ایک ہے وہ خوشی سے دے رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنے ٹھنڈے بندنوں میں بندھا ہوا چرچ کو دے رہا ہے. تو یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کس کا دینا خدا کو قبول ہوگا. جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں بھی دیکھا کہ خدا خوشی سے دینے کو قبول کرتا ہے. جب خدا خوشی سے دینے کو قبول کرتا ہے تو دوسری طرف جو آج حوالہ جات ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھے ہیں کہ یہاں پر خدا 10% سے بھی زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے. تو میرے عزیزو، جیسا کہ پچھلے سرمنز میں بھی پاسٹر روبن نے بھی جو لیکچر دیے تھے ان میں سے بھی ایک آیت تھی، جون 8:32، سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. وہ یسوع مسیح سچائی ہے. میرے عزیزو، جب ہم یسوع مسیح کو تکتے ہیں، یسوع مسیح کو جانتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، سچائی کو جان جاتے ہیں تو سچائی ہم کو آزاد کرتی ہے. میرے عزیزو، وہی سچائی، وہی یسوع مسیح ہماری خاطر بلکہ پوری دنیا کی خاطر اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا. وہ جو خدا کے رتبے پر تھا اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا اور انسانی روپ لے کر اس دھرتی پہ آیا. ہماری خاطر ذلیل ہوا، ہماری خاطر اس نے دکھ اٹھائے، ہماری خاطر اپنے منہ پر تھکوایا، ہماری خاطر اس نے کوڑے کھائے، ہماری خاطر وہ سولی پر چڑھ گیا، ہماری خاطر وہ مر گیا، اپنی جان دے دی. جب اس نے جان دی تو کلام مقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جو ہیکل کا پردہ تھا وہ 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا. جب یسوع مسیح نے جان دی، یسوع مسیح کے جان دینے سے ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. جو خدا ہیکل میں پردے کے پیچھے تھا وہ بے پردہ ہو گیا. اس کو ہیکل میں رہنے کی ضرورت نہیں رہی. وہ ہیکل جس کو لاوی سنبھالتے تھے، وہ ہیکل جو کاہن جس کو چلاتے تھے، اور وہ ہیکل میں خدا اب نہیں رہا. میرے عزیزو، جس ہیکل میں خدا نہیں رہا، جس ہیکل میں خدا کا جو وجود ختم ہو گیا تو وہ لاوی یا وہ کاہنوں کا جو کام ہے وہ بھی ختم ہو گیا. یہ جو ہم نے سیکھا ہے، یہ جو دے یقین تھی لاویوں کے لیے تھی، کاہنوں کے لیے تھی. جب اس ہیکل میں لاوی اور کاہنوں کا کام ہی نہیں رہا تو دے یقین کس کام کی؟ یعنی کہ یسوع مسیح نے کروسیفائیڈ ہو کر اپنے آپ کو صلیبی موت دے کر آپ سب کو، مجھ کو آزاد کر دیا. یعنی کہ وہ جو قرض تھا، جو وہ شریعت کے بندھن میں ہم بندھے ہوئے تھے، کہ وہ جو ہم نے دیہیتی دینی ہی ہے، وہ اس سے یسوع مسیح نے ہم سب کو آزاد کر دیا. آج وہ ڈر، وہ خوف کہ اگر ہم نے خدا کو نہیں دیا ہم پر قرض آ جائے گا، ہمارے گھر میں کچھ پرابلم ہو جائے گی، اور خدا اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. میرے عزیزو، ہم نے وہ بھی سیکھا کہ خدا ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے. وہ دیہیتی کس لیے تھی؟ وہ لاویوں کے لیے تھی اور کاہنوں کے لیے تھی. جب یسوع مسیح کے جان دینے سے پہلے ہیکل کا پردہ پھٹ چکا تھا، یعنی کہ خدا ہیکل میں اب آگے سے موجود نہیں ہے. میرے عزیزو، خدا آپ کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے،
وہ ہیکل آپ کا دل ہے، وہ ہیکل آپ ہیں. خدا آپ کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے. اور ہیکل کے جو قوانین تھے وہ بھی آپ سے ختم ہو گئے. اور اس وجہ سے جو دے یقی کا قانون تھا وہ کلام کے مطابق ہم نے سیکھا کہ وہ آج کے مسیحیوں پر لاگو نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ختم ہو چکا ہے. تو بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی. جب دے یقی کا قانون ہمارے لیے ختم ہو گیا تو آج بھی چرچز تو رن کرتے ہیں، چرچز تو آج بھی ہیں، کلیسیاں آج بھی اکٹھی ہوتی ہیں. جب دے یقی کا دینے کا سسٹم خدا نے ختم کر دیا تو آج کے چرچز کیسے چلیں گے؟ آج کے جو پاسٹرز ہیں ان کا کیسے گزارا ہوگا؟ آج ہم کلیسیوں کو کیسے بڑھائیں گے؟ آج ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. خدا نے پرانے عہد نامے کے مطابق تو ہم کو آزاد کر دیا ہے، لیکن آج بھی ہم کو چرچز چلانے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آج بھی روپے پیسے کی تو ضرورت ہے، ان کو ہم کیسے مینج کریں گے؟ اس کے لیے ہم نئے عہد نامے میں سے اور سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ کرنتھیوں 16واں باب اس کی 2nd ورس. سوری، اس سے پہلے ہم رسولوں کے اعمال کی طرف جاتے ہیں. رسولوں کے اعمال. اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرتے رہے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائد کرتا. آمین. تھینک یو. یہاں پر ہم پالوس رسول کے بارے میں دیکھتے ہیں. اگر بائبل میں ہم پالوس کے بارے میں سیکھیں تو سب سے زیادہ بکس لکھنے والا پالوس رسول ہے، اور سب شاگردوں سے زیادہ جو خدمت ہے وہ بھی پالوس رسول نے کی ہے، اور سب سے جو ہارڈ خدمت ہے، مشکل کی خدمت ہے، وہ بھی پالوس رسول نے کی ہے. میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جو پالوس رسول ہے خدمت تو کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا. کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ پالوس رسول کا کیا کام تھا؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، خیمہ دوزی، ٹینٹ میکر، خیمے لگاتا تھا، خیمے بناتا تھا. یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ ایک فیملی کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بحث بھی کرتا ہے. سبت کے دن جا کے تعلیم بھی دیتا ہے. میرے عزیزو، آج کے چرچز اگر پالوس رسول کو کاپی کریں، پالوس رسول کی جو خط خطوط لکھے ہیں اس کی لائف کی سٹڈی کریں تو چرچز چلانے میں میرے خیال میں ہمیں بہت بڑا سولوشن مل سکتا ہے. جس طرح پالوس رسول خدا کا اتنا بڑا خادم جس کو خدا نے اسپیشلی طور پر چنا ہے، جب وہ خدمت کرتے ہوئے ساتھ میں کام کر سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں اگر آج کے دور کے خادمین چرچز کے ساتھ کلیسیا چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی جاب کریں، اپنے کام کریں، تو میرے خیال کے مطابق وہ اپنے چرچز کو بہت اچھے سے لیڈ کر سکتے ہیں. بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو خادمین جاب وغیرہ نہیں کرتے، صرف چرچز ہی چلاتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ دشواریاں آتی ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب لوگ ان کو ہدیہ جات دیتے ہیں، ان کی فیملی چلتی ہے، ان کا گھرانہ چلتا ہے، تو ان کو بہت ساری چیزوں کو اپ ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے. جب کلیسیا کے ایسے لوگ جن کا اچھا بزنس ہے اور وہ پادری کو بھاری خاصی چندہ بھی دیتے ہیں، دیہیتی بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے متعلق پادری کو ہر طرح کی بات سننا ہی پڑتی ہے، ان کی ہر بات کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. اگر وہ کسی قسم کا بھی کام کرے، کوئی بھی بڑی مسٹیک کرے، کوئی بھی بڑی بات کر دے، لیکن پادری مجبور ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، چونکہ پادری کو وہ ایک بھاری چندہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پادری کا گھر چلتا ہے. میرے عزیزو،
بائبل جو خدا کا کلام ہے, جو خدا کا الہام ہے, اگر ہم اس کو گہرائی سے سیکھنا چاہیں تو ہماری زندگی کے ہر کام کا سلوشن اس میں ہے. اگر کوئی خادمین, کوئی خادم چرچز کو چلانا چاہتا ہے تو بائبل میں سے وہ سیکھ سکتا ہے پالوس رسول کے وسیلہ سے کہ پالوس کس طرح اس نے بڑی بڑی کلیسیاں قائم کی. ایک کلیسیا قائم نہیں کی بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے بڑی بڑی کلیسیاں قائم کی. جب وہ ایک کلیسیا کو قائم کرتا ہے وہاں پر ایک خادم کو مقرر کر کے آپ خود آگے نکل جاتا تھا. اس طرح اس نے بہت زیادہ چرچز کو قائم کیا اور ساتھ میں خود بھی وہ مزدوری کرتا تھا. بات پھر وہی جو خادمین کام نہیں کرتے, صرف چرچز پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. جب کہ چرچز کا ایسی شخصیت جو اس کو زیادہ چندہ وغیرہ نہیں دیتے, یہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, ایک جنرل ٹاپک ہے اور جنرل بات کر رہا ہوں. کسی کو بھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جنرل باتیں اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے, اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے, ہم اور آگے گہرے سے نہیں بڑھ سکتے. جب کوئی عام زندگی کوئی ایسی مسٹیک کرتا ہے جو پادری کو زیادہ چندہ نہیں دیتا تو پادری اس کے اچھے سے ڈانٹ ڈپٹ لگاتا ہے, اچھے سے سکھاتا ہے کہ بائبل میں ایسے لکھا ہے. اگر وہ شراب پی لیتا ہے اس کے بارے میں بائبل سے بہت گہری باتیں بتائے گا, بہت گہری ٹیچر اسے دے گا. لیکن اگر اس کے متبادل کوئی ایسی شخصیت جس کا اچھا بزنس ہے اور پادری کو اچھا روپے پیسہ اچھا چندہ بھی دیتا ہے, اگر وہ شراب پیتا ہے تو پادری کے کمنٹس بدل جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں پیا کرو. میرے عزیزو, ہمیں اپنی زندگیوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جب ہم بائبل کے مطابق نہیں چلتے. چونکہ پالوس رسول ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے جس نے اچھے سے خدمت بھی کی, منسٹریز کی, چرچز تعمیر کیے, کلیسیاں قائم کی اور ساتھ میں محنت مزدوری کام کاج بھی کیا اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑا ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ جب پادری اچھا برتاؤ نہیں کرتے تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو, چونکہ خداوند ہر ایک کے ساتھ یکساں پیار کرتا ہے. کلام مقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے. اور اسی لیے اگر کوئی ایسی ہستی, ایسی شخصیت جو زیادہ ہدیہ جات نہیں دے سکتی, اگر کسی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ سے بھی اتنا پیار کرتا ہے, آپ کی بھی اتنی فکر کرتا ہے. اگر اس کے متبادل کوئی زیادہ ہدیہ دیتا ہے اس سے بھی اتنا پیار کرتا ہے. میرے عزیزو بھائی اور بہنوں, اگر ایک خادم صرف کام کاج کر کے ہی چرچز کو چلائے تو دوسری بات یہ بھی ہے, یہ بھی مشکل کام ہے. جیسا کہ ہمیں کلام مقدس میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا, یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اگر ہم خدمت ایسے ہی کریں گے ساتھ میں اپنے جابز, اپنے بزنس, تو میرے خیال میں خدمت کا بھاری حصہ ہم نہیں طے کر پائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے زیادہ سے زیادہ مزدور, زیادہ سے زیادہ خادمی, زیادہ سے زیادہ لوگ, زیادہ سے زیادہ چرچز. جب زیادہ سے زیادہ کلیسیاں, چرچز ہوں گے تو ان کے لیے روپے پیسے کی بھی ضرورت ہے. اور ایسا بھی ضرور ہے, خدمت صرف ایسے ہی نہیں کہ پادری صرف جاب کے ساتھ ہی خدمت کرے. بہت سارے ایسے بھی چرچز ہیں کہ صرف پادری خدمت ہی کرتے ہیں, اپنا بزنس یا جاب وغیرہ نہیں کرتے. ایسا خدا نے منع نہیں کیا. یہ خدا کا ایسا قانون نہیں ہے کہ پادری جب بھی خدمت کرے تو لازمی کام ہی کرے. کلام مقدس میں لکھا ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے ان کا دودھ پینا بھی اس کا رائٹ ہے, ان کی گرم اون کو بھی حاصل کرنا اس کا رائٹ ہے. جب خادم خدمت کرتا ہے تو اس کا گھر, اس کے چل سے چلنا یہ بھی روا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے.
जब यहाँ पर हमको आजादी दे दी गई है कि आप आजादी से खुशी से दे सकते हैं, तो मेरे अजीजों बाज का आजादी बहुत चीजों से हमको महरूम भी कर देती है। जब लोगों को पता चलता है कि हमारी आजादी है, हम दे या ना दे, खुशी से दे जितना भी हमारे पास है, उस वक्त ऐसा भी होता है कि लोग देना भी नहीं चाहते। हमारा मसला तो फिर उधर ही अटक गया कि चर्चेस को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन वो पैसा लोग देना नहीं चाहते। जैसा कि हम एक हवाला पुराने हज़राम में से देखेंगे, मलाकी उसका 3रा बाब, प्लीज पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। 3रा बाब उसकी 6 से 11वीं आयत। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दय यकी और हत्या में। बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दय यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इंतज़ाम करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। आमीन, थैंक यू। पूरी दय यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। मेरे अजीजों, ये खुदा का एक बहुत बड़ा मैसेज है जो खुदा यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे ठगते हो। यहाँ पर भी लोगों ने हदिया जा देना, दय यकी देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से खुदा को ये मलाकी नबी की मार्फत अपना मैसेज भेजना पड़ा। लोगों के हदिया जात दय यकीया ना देने की वजह से जो काहन लोग थे, वो हैकल को छोड़कर उन्होंने बाहर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया था। हैकल का काम बंद हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर खुदा कहता है कि तुम मालूम हुए, तुम लानती हुए कि तुम अपनी दय यकियां नहीं लाते। बाज़ कहता ऐसा भी होता है कि लोग देना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से खुदा के काम रुक जाते हैं। यहाँ पर ये हमारे सामने मलाकी के सहीफे में ऐसा ही लिखा है, यहाँ पर लोगों ने देना छोड़ दिया था और जो काहन लोग थे उनको मेहनत मजदूरी करना पड़ी। इसलिए खुदा ने ये मैसेज दिया तो तुम मुझे ठगते हो, जो मेरा हिस्सा है वो तुम मुझे नहीं देते। और इसी तरह नए अहदनामे जो खुशी का दौर है, जो ग्रेस पीरियड है, अगर इसमें भी चर्चेस को चलाने के लिए रुपए पैसा तो देना पड़ेगा, देना चाहिए भी, लेकिन हमको खुदा ने शरीयत की लानत से छुड़ाया है, ना कि देने के लिए मना किया है। देने के लिए खुदा ने कहा है, लेकिन खुशी से देने के लिए कहा है। जब खुशी से देंगे तो कोई देगा या कोई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है, जॉन चैप्टर 8:32 वर्स, जो सच्चाई को जानता है, जो यीशु मसीह को जान लेता है और सच्चाई उसको आजाद करती है। मेरे अजीजों, भाई और बहनों, जो यीशु मसीह को जान लेता है, जो सच्चाई को जान जाता है, वो समझता है कि ये जिंदगी, ये रुपए पैसा, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं बल्कि मेरे खुदा का है। जब आप यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब आप सच्चाई को जान जाते हैं, तो फिर आपके हाथ देते वक्त कांपेंगे नहीं, देते वक्त आपके अंदर खौफ नहीं होगा, देते वक्त आपके अंदर कोई दबाव नहीं होगा, चूंकि आप यीशु मसीह को जान चुके हैं और यीशु मसीह ने आपको आजाद किया। हालेलुया। इसके लिए हम एक और वाला देखेंगे, इमाल 4 बाब उसकी 32 से 35।
पढ़ सकते हैं चैप्टर 4 इमाल चैप्टर 4 32-35। और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर हम देखते हैं जो यीशु मसीह को जान जाते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ईमानदारों की जमात के बारे में लिखा है कि वो एक दिल और एक जान थे। कोई भी शख्सियत अगर यीशु मसीह को जान जाता है तो वो चर्चेस की जिम्मेदारी को भी जानता है, वो खुदा की जिम्मेदारी को भी समझता है कि मुझे खुदा को देना चाहिए, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ही मुझे आजाद किया है दुनिया की लानतों से, गुर्बत की लानतों से और हर तरह के गुनाहों की लानत से। तो यीशु मसीह को वो खुशी से देता है। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है कि वो जमात अपने माल को अपना नहीं समझती, बल्कि वो सभी में मुश्तरक ही बांटते थे। जिसके पास जो कोई भी चीज थी वो रसूलों के कदमों में लेकर आता था और रसूल सभी के दरमियान वो बांट देते थे। तो मेरे अजीजों, आज के दौर में खुदा ने आपको दैयकी से आज़ाद किया है, लेकिन आज भी अगर आप खुदा को प्यार करते हैं तो खुदावन ने आपकी खातिर जान दी है। तो ज़रूर है कि हम खुदावन के लिए अपने हदिया जात लाएं, खुशी के साथ, ना कि तंगदस्ती के साथ, ना घबराहट के साथ, ना खौफ के साथ कि हमारे ऊपर कोई कर्ज आ जाएगा। आपके ना देने से आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देते हैं तो उससे आपको बरकत मिलेगी। जैसा कि लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। हमें जो अपने दिल में तय किया है खुशी के साथ देना है, ना कि किसी मजबूरी के साथ। खुदावंद ने हमको शरीयत से आज़ाद किया है, ना कि देने से। आज भी हमें खुदावंद के लिए अपनी मुट्ठी को खोलना है, अपने चर्चेस के लिए देना है, खुदावंद की खिदमत करनी है और दिल से करनी है। जब आप दिल से करेंगे तो खुदावंद आपको हर तरह की ज़रूरियात माला माल करेगा। आपकी ज़रूरियात को खुदा जानता है और आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी आने वाली नहीं है। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। परवेश भाई के साथ मिलकर हम दुआ मांगे।